جو کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، تو پھر نتیجہ اس کو ملتا ہے. اس لیے کہ یہ باعث ہمارے یہاں ہے، لیکن اللہ کے یہاں سب کے لیے ایک ایسا انصاف ہے، ایک ایسا عدل ہے کہ اگر کوشش کرو گے تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ ضرور ملے. اگر آپ دیکھیں، میں صرف 2-3 مثالیں یہاں پہ دوں گا، باقی ہمارے فاضل محققین اور اسکالرس یہاں پہ موجود ہیں. آپ ان کی تقاریر میں اور ان کے ریسرچ پیپرز میں سماعت فرمائیں گے کہ میری بات میں کتنی صداقت ہے. مگر میں چند مثالیں صرف دینا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو بھی آگے بڑھ جائے، اس کا مقصد بھی واضح ہو جائے. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی، اس کے اوپر آج مغربی مفکرین اور محققین نے باقاعدہ کام کیا، وہاں سے اقوال لے گئے. اور یہ بالکل بڑی عجیب سی بات ہے کہ بہت ساری ایسی احادیث اور بہت سارا ایسا مواد کہ جن سے اب تک اسلامی دنیا بالکل ناواقف تھی، اس سے ارباب مغرب میں جنہیں ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کے لیے ہم دن رات یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تعصب کا رویہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، وہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ انہوں نے ہمیں واقف کرایا ان چیزوں سے. مثلاً ماحولی آلودگی کو اگر آپ نے تو اس کا تصور ایٹومک بلاسٹ سے پہلے نہیں پایا جاتا تھا، لیکن امام نے اس دور میں، امام صادق کا ایک قول جس کے اوپر باقاعدہ مغربی مفکرین نے کام کیا اور ایک کتاب مرتب ہوئی سپر مین اسلام کے نام سے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، پہلے فارسی کا ترجمہ ہوا، اس کے بعد اس کے اندر ان سب محققین کے مقالات موجود ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اتنے علوم ایسے ہیں کہ جس کا منبع اور ماخذ وہ یونیورسٹی تھی کہ جس کا قیام اس وقت آپ نے کیا، اور اس وقت اس کے اندر 400 علوم کے اوپر، جس میں فقہ اور حدیث تو شامل تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ جدید علوم بھی شامل تھے. اس میں آپ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. ارسطو کی فزکس اس وقت وہاں پہ پڑھائی جاتی تھی. جو ارباب علم و دانش موجود ہیں جانتے ہیں کہ آج وہ فزکس ہے، لیکن اس وقت مختلف علوم کے اوپر وہ فزکس مبنی تھی، جس میں بیولوجی بھی تھی، جس میں باٹنی بھی تھی. اس کی کتنی مثالیں ہیں جسے مفکرین نے یہاں پر پیش کیا ہے. عناصر اربع کا تصور جو ارسطو سے چلا تھا، اور 1000 سال تک امام صادق سے پہلے یہی تصور رہا اور سب اسی کے اوپر باقی رہے کہ عناصر 4 ہوتے ہیں. مگر پہلی مرتبہ تاریخ میں اگر کسی نے اس بات کا انکار کیا اور اپنے مدرسے میں اپنے شاگردوں سے امام کی باقاعدہ وہ بحث موجود ہے کہ اس میں امام موجود ہے. میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا. ایک حادثہ پیش آیا جس کے پس منظر کے طور پہ موجود ہے، اور ایک اس کے تناظر میں حدیث موجود ہے کہ ہوا یہ کہ ایک شخص ڈوب رہا تھا اور ڈوبتے ہوئے چلایا کہ مجھے بچاؤ. تو اس وقت کچھ لوگ دوڑے تو انہوں نے اس کی جان بچا دی. جب محفوظ ہو گئی اس کی زندگی تو لوگ امام نے جگہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے آواز کی کتنی اچھی چیز بنائی ہے کہ اگر آواز نہ ہوتی تو آج اس کی جان کی حفاظت نہ ہو پاتی. وہ ڈوب رہا تھا، وہ دوبارہ چیخا، لوگ دوڑے، انہوں نے ان کی جان کی حفاظت کر دی. تو اس وقت یہ ارشاد فرمایا امام صادق نے کہ یہ آواز جسے آج تم نعمت کہہ رہے ہو، ایک دن یہ انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گی. یہ حدیث اسلامی سرمایہ میں یہ قول امام کا موجود نہیں تھا کسی بھی مقبرے کے اندر. اس کے اوپر وہاں پر تحقیق کی گئی اور انہوں نے اسے نکالا، تب ہماری اسلامی دنیا اس سے متاثر ہوئی. ایسی کتنی مثالیں موجود ہیں. ایک ماں کو یہ وصیت دی کہ انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے شیرخواروں کو اپنے بائیں جانب سلایا جائے، یہ عادت ڈالنا ہے. تو اس پر مختلف اقوالات یہ ہے کہ 19ویں صدی آ گئی، 19ویں صدی سے پہلے تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ اس کے اندر کوئی حکمت ہو چکا ہے. یہ فرمایا گیا کہ بائیں جانب سلاؤ. مگر 19ویں صدی میں امریکہ کی کارنیل یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا.
دھڑکن میں کوئی تغیر واقع ہو جائے تو اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. اس کو انہوں نے آگے بڑھایا اور اس کے بعد جو شیرخوار بچے تھے اس کے اوپر باقاعدہ اسٹڈی کرنی شروع کی. اور وہ اسٹڈی کرنے کے لیے انہوں نے 2 طرح کے کمرے بنائے. ایک کے اندر ایک مصنوعی دل کی دھڑکن جو 72 ہارٹ بیٹ پر منٹ کے حساب سے بھی جو ریٹ ہوتا ہے اس کو انہوں نے وہاں پہ کیا اور اس کی آواز بچوں کے کانوں تک پہنچائی. اور دوسرے میں ایک ایسے کمرے کے اندر بچوں کو رکھا کہ جہاں پر یہ مصنوعی دل کی دھڑکن موجود نہیں تھی. وہ ایک زمانے میں وہ اسٹڈی کرتے رہے اور آخر میں اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ جس کمرے کے اندر دھڑکن موجود نہیں ہے وہاں پر بچے کو بھوک کم لگتی ہے, وہ ایکٹیو کم رہتا ہے اور اس کی نشو و نما کے اوپر واضح اثر پڑتا ہے جو دیکھنے میں آتا ہے. اس کے بعد اور انہوں نے جب اس نتیجے پہ پہنچے تو اور اس تحقیق کو آگے بڑھایا اور جہاں پر وہ کمرہ تھا جس میں مصنوعی ہارٹ بیٹ رکھی گئی تھی انہوں نے اس ہارٹ بیٹ کو کم اور زیادہ کر کے دیکھا کہ کیا اس کا بھی کوئی اثر پڑتا ہے. اور جب اسے کم اور زیادہ کیا تب بھی انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس کا بہت زیادہ رد عمل ظاہر ہوتا ہے بچے کے اوپر. اور تب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کیا اس بات کو کہیں کسی نے کچھ کہا ہے اور تلاش کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچے. امام کے اس قول کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ بتائیے جس کو آج ہم نے جس بات کو بیان کیا ہے اسے 1000 سال پہلے امام صاحب بیان فرماتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, میں نے صرف 1-2 مثالیں دی ہیں ورنہ یہ پورا مقالہ ہے پڑھا جا سکتا ہے. مجھے صرف نظامت کرنی ہے, میں نے بہت تعارف کر رہا تھا. تو اس اسلامک ہیلتھ آرگنائزیشن کے قیام کا مقصد اور ایسے عظیم ادارے کے اشتراک کے ساتھ ایسی عالمی کانفرنس کے انعقاد کا اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے اقوال اور جتنی احادیث ہیں ان سب کو ہم تلاش کریں, اس کے اوپر ہم تحقیق کریں. اس لیے کہ آج مسئلہ یہ ہے, اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہیں ہوگی نگاہ, مگر آج حقیقت یہ ہے کہ جلوہ دانش فرنگ سے نگاہ خیرہ ہو چکی ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں میں نجف اور مدینے کی مٹی کا سرما لگانا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم پھر سے اسی سنت کو زندہ کر دیں اور پھر سے اسی انداز میں جو ہمارے اجداد اور ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا, جستجو کا طریقہ, محنت کا طریقہ, تو پوری زندگی ان کی ایسے گزر گئی کہ چیتوں کے اندر لپٹی ہوئی تلواریں رکھتے تھے, معمولی لباس پہنتے تھے, مگر کیسے کیسے علمی کارنامے انہوں نے کر دیے. اور ان کی آواز کے اندر وہ گھن گرج تھی کہ اگر ایک صدا فضا کے اندر بلند کر دیتے تھے تو بڑے بڑے ارباب اقتدار کے محلوں کے اندر زلزلے پڑ جاتے تھے. ان چیزوں کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ علمی طور پر ہمارا پھر ایک تشخص ہو. اور انشاءاللہ اگر ایسا ہوا تو پھر بقول اقبال سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا اس سے کام دنیا کی امام کا. مہتاب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں, آرگنائزنگ چیئرمین بھی ہیں وہ, اور وہ آپ سے مخاطب ہوں گے, آپ کو بتائیں گے. کلیپنگ میں ایسا لگنا چاہیے کہ جو سب لوگ مہمانوں کے لیے بھی اتنا ہی تھا, یہ اچھی بات ہے. آپ کو بات ہے تشریف لاتے ہیں. وائس چانسلر صاحب جناب قاضی صاحب, آغا مہندی صاحب, جناب رجسٹرار صاحب, جناب عزیز صاحب اور جناب عارف صاحب اور سبھی اس وقت جو موجود حاضرین ہیں ان سب کا استقبال ہے اس انٹرنیشنل سیمینار آن اسلامک میڈیسن. فیکلٹی آف میڈیسن یونانی نے جیسا بتایا کہ یہاں پر UMS اور MD یونانی میڈیسن کی تعلیم ہوتی ہے. یونانی میڈیسن اور اسلامک میڈیسن میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. شروعات یونانی سے ہوئی ہے. ساری میڈیسنس کی سارا اوریجن ہپوکریٹس سے ہوا ہے, یونان سے ہوا ہے, اور پھر ٹریول کرتے ہوئے عرب, ایران اور تمام دنیا میں وہ پھیلا اور اس کے اندر فردر ڈیولپمنٹ ہوئے اور آخر میں
وہ آج اس اسٹیج میں ہے کہ آج وہ ماڈرن میڈیسن کی اسٹیج کے اندر ہے اور پورا ڈیولپمنٹ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ابھی یونانی میڈیسن، اسلامک میڈیسن باقی ہیں اور موجود ہیں، اور ہم لوگ اس میں پورا اب ہم نے ریسرچ اس کے اندر شروع کر دیا ہے فیکلٹی آف میڈیسن میں بھی، اور اس کے علاوہ اور تمام ہندوستان میں بھی، اور ان شاء اللہ یہ ریسرچ جاری رہے گی۔ اور ایران سے بھی ہمارے کولیبریٹو پروگرام شروع ہونے والے ہیں، وہاں کے کافی لوگ ہمارے پاس آئے اور وائس چانسلر صاحب اور اسٹاف صاحب کو وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ بہت جلدی کوئی نیا کورس ہم ایسا شروع کرنے والے ہیں جو وہاں کے جو MBBS فارغین ہیں وہ 2 سال کا یا 3 سال کا ایک شارٹ کورس کر کے انٹیگریٹڈ میڈیسن کی ان کو ڈگری ملے گی، اور اس کورس کو چلانے میں ہم اور اس کو بنانے میں اس کا سلیبس اور اس کو پورا کریکولم بنانے میں ہم پورا کوآپریٹ کریں گے، کوآپریشن دیں گے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلدی ہونے والا ہے۔ ابھی کچھ ایران کے اسٹوڈنٹ بھی ہمارے یہاں فیکلٹی آف میڈیسن میں ایڈمیشن دیا ہے، خاص طور سے وہ کچھ MCS ہیں، ان کے اندر کچھ انجینئرس ہیں جو یونانی میڈیسن میں کو پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی وہ فرسٹ ایئر میں ہی تشریف لائے ہیں اور بہت اچھے ان کو معلومات ہے، اور وہ یونانی میڈیسن میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے، اور ان سے اور اس ادارے کے تعاون سے کرتے رہیں گے۔ آپ کا خیال ہے اور آپ اسے کریں، ہم آپ کا پورا تعاون کریں گے۔ انہوں نے بہت تعاون کیا، قدم قدم کے اوپر رہنمائی کی، حوصلہ افزائی کی۔ میں چاہتا ہوں میری بڑی خواہش ہے کہ ہم ان سے چند کریں معذوریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر فردوس ابراہیم رجسٹرار صاحب تشریف۔ السلام علیکم۔ on the dais, جناب محمود کوسا، our honorable Vice Chancellor ڈاکٹر قادری صاحب، جناب حاجی محمد خان صاحب، پروفیسر مہتاب صاحب، جناب عزیز جلدی صاحب، ڈاکٹر حسن کمان صاحب، مہدی صاحب، and all the dignitaries for this auditorium, ladies and gentlemen. This university, which has been for the last 8 months, has remained a hub of cross-pollination of ideas and creation of knowledge, and it has a strong base in healthcare studies. And Islamic medicine as such is one of the potent therapies in the healthcare therapy. Islamic Health Organization is due, and students of this great university were part of this endeavor. So I am not a medical student, particularly of Islamic medicine, but I am rubbing the shoulders for a while with my Unani faculty members and now with allopathic doctors also. Recently I have visited Iran in this connection, how to have collaborative endeavor with the various Iranian institutions of higher learning, particularly in the Islamic and Islamic, with our faculty of Islamic medicine. One thing was striking that they have started this practice just for the last 10 years. And within these 10 years, they have done so systematically the compilation of the literature, particularly which is available in English